بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ لانگ مارچ کے شرکاء کو گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز میں قیام نہ کرنے دیا جائے۔ حکومت یوکرین میں جنگ کے لیے ہمارے 3 لاکھ نئے فوجی متحرک ہو گئے ہیں۔ روس پی ٹی آئی نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی، چالاکیاں بند کریں، انتخاب کی تاریخ دیں۔ چائنا کو بدنام کرنے کا امریکہ کا ایک لو لیول ڈرامہ۔ عمران خان سارے شوق پورے کر لیں، الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی۔ خواجہ آصف مسلسل بیٹھے رہنے والے افراد چند منٹوں کی ورزش سے پٹھے مضبوط بنائیں۔ رانا ثناءاللہ کی زیر سربراہی کمیٹی میں 9 ارکان کمیٹی لانگ مارچ کے حوالے سے امن و امان قائم رکھنے اور سیاسی بات چیت کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فیصلے کرتی ہیں۔ عمران خان رویہ تبدیل کرے اور ساتھ آ کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان غیر مشروط طور پر پی ڈی ایم کی قیادت سے رابطہ کریں، بیٹھ کر بات کریں۔ اس کے بعد پاکستان کی بہتری کا سامان پیدا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم الیکشن میں جائیں، لیکن جب دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے لیے بیٹھے تو ہمیں جمہوری رائے کے ساتھ جانا پڑا۔ عمران خان اپنا رویہ سیاستدانوں والا رکھیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان اگر پرامن احتجاج کرنا چاہیں جو آئین اور جمہوری اقدار کے مطابق ہو تو پھر ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم اسے روکیں۔ اگر یہ اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے تو ہم ان کو بھرپور عزم، حوصلے اور طاقت سے روکیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے احترام نہ کیا جائے تو جمہوری رویے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں بیٹھنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا۔ جس آدمی کی یہ سوچ ہو وہ آدمی کس طرح اس ملک میں جمہوری رویوں کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ ملک کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون نے سخت فیصلے کیے، بہت سے لوگ بجلی کے بلوں پر بھی ناراض ہیں، جب تک ہم عوام کو ریلیف نہیں دیں گے ہم اس صورتحال کا سامنا کرتے رہیں گے۔ ہم لوگوں کی ناراضگی کو خوشی اور پیار میں بدلیں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء کو گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز میں قیام نہ کرنے دیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کو ہدایت کی ہے کہ لانگ مارچ میں شامل کسی بھی شخص کو قیام کے لیے کوئی مدد فراہم نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز کو چیک کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد روس کے وزیر دفاع سرگئی نے اعلان کر دیا ہے کہ ریزرو فوجیوں کی عارضی بھرتیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ ایگزیکٹو حکام کے 1300 ملازمین کو فورسز میں بلایا گیا تھا۔ عارضی اور جزوی طور پر فوج میں بھرتی کیے جانے والے افراد کی زیادہ سے زیادہ عمر 35 سال رکھی گئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں فوجی عارضی بھرتیوں کے دوران رسد کے مسائل تھے، تاہم اب ایسے مسائل ختم ہو چکے ہیں۔ 3 لاکھ افراد کے عارضی فوجیوں کی بھرتی سے 3 لاکھ رضاکارانہ بھرتیوں کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ 82,000 افراد کو تنازعہ والے علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ 2,18,000 افراد کو تربیتی میدانوں اور جنگی رابطہ کاری کے کاموں میں لگایا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روسی صدر پیوٹن نے 21 ستمبر کو افواج کی حمایت کے لیے ملک گیر بھرتیوں کا اعلان کر دیا تھا۔ اس اعلان کے مرہون منت روس میں مردوں کی نقل مکانی شروع ہو گئی تھی۔
افراتفری اور فرار نوجوانوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے بچنے کے لیے بیرون ملک فرار ہونا شروع کر دیا تھا اور فوج میں جزوی بھرتیوں کا عمل رک کر رہ گیا تھا۔ روس کی سرحدوں کو جانے والی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی کھڑی تھیں۔ پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ فواد چودھری نے بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی مذاکرات کی دعوت کی خبریں غیر سنجیدہ ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور حقیقی آزادی مارچ کی کوریج پر پابندی عائد ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ دوسری طرف ایک غیر سنجیدہ کمیٹی کی تشکیل کی خبریں صرف آزادی مارچ کو انگیج کرنے کے لیے ہے۔ یہ چالاکیاں نہیں چلنی۔ انتخابات کی تاریخ دیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان سے بیٹھ کر بات کریں، اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے مرنے پر رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا جائے اور ملوث ہونے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نوٹس لیں کہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ نسلی اور عصری مقابلے کے وقت کھڑا ہوتا ہے، جتنے مرضی کنٹینرز لگا لو، اسلام آباد میں داخل ہوں گے، وطن کے لیے کفن پہننا پڑا تو پہنیں گے۔ چھوٹا آدمی بڑے گھر میں آ گیا ہے، ایک بھی باڈی گری تو ایک بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان سے بیٹھ کر بات کریں۔ آپ اقتدار کے بھوکوں کے آڑتی ہیں، اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ عمران خان سے درخواست کر سکتا ہوں کہ مذاکرات انتخاب کی تاریخ پر کرنے چاہیے۔ میں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تھا کہ ندیم انجم پردے میں تھے۔ ڈی جی ایس پی آر بڑا ادارہ ہے، ان کا کردار سب کو میز پر لانے کا ہے۔ گندی نالے کی اینٹیں محل میں نہیں لگ سکتی۔ عالمی ایجنڈا ہے کہ فوج کو بدنام اور انتشار پیدا کیا جائے۔ عمران خان نے فیصل واڈا کی دوستو بنیادی پارٹی رکنیت بھی منسوخ کر دی ہے۔ عمران خان کے دستخط کے ساتھ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصل واڈا کی پارٹی رکنیت شو کاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر منسوخ کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ فیصل واڈا کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر 26 اکتوبر کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فیصل واڈا کو کچھ روز پہلے ایک پریس کانفرنس کرنے پر شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا۔ عمران خان نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس میں مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے شوہر پر گھر میں گھس کر حملہ کیا گیا ہے۔ پال پیلوسی نے زخمی ہونے سے پہلے پولیس کو کال کی تھی اور فون کاٹے بغیر رکھ دیا تھا تاکہ پولیس اہلکار حملہ آور کی ان سے گفتگو سن سکیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب اہلکار نینسی پیلوسی کے گھر پہنچے تو حملہ آور وار کر رہا تھا، جسے پولیس نے فوری طور پر روک کر گرفتار کر لیا۔ حملہ آور نے گھر میں گھسنے کے بعد 2 بار چلا کر پوچھا کہ نینسی کہاں ہے اور کہا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتی میں انتظار کروں گا۔ نینسی پیلوسی واقعے کے وقت واشنگٹن میں تھی۔ نینسی پیلوسی کے شوہر کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کے سر کی سرجری کی گئی۔ ان کی حالت اب تسلی بخش بتائی جاتی ہے۔ نینسی پیلوسی اور پال کی شادی 1963 میں ہوئی تھی اور ان کے 5 بچے ہیں۔ دوستو، چائنا کو بدنام کرنے کا امریکہ کا یہ لو لیول ڈرامہ واقعی گھٹیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ الیکشن انشاءاللہ آئینی وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی قوتوں کا قومی مسائل پر مذاکرات اور اتفاق رائے جمہوری مزاج کا حصہ ہے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر تنقید کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان سارے شوق پورے کر لیں، اس وقت بھارتی میڈیا ان کو بھرپور سرپرستی اور ٹائم دے رہا ہے، اس کو انجوائے کریں۔ انہوں نے کہا کہ جن مذاکرات کا پی ٹی آئی راگ الاپ رہی ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک دوسرے ٹویٹ میں کہا تھا کہ عمران خان اقتدار کی حوث میں اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں وطن کی محبت، شہداء کے خون کا تقدس اور رشتوں کا احترام کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
خواجہ آصف دوستو، جس کو عرف عام میں کالے منہ والا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے منہ پر سیاہی گری تھی، اس کا کہنا تھا کہ عمران کے لیے اول اور آخر اس کی ذات ہے۔ اس کی زبان پاکستان دشمنی کی زبان ہے، اپنے ورکروں کی تربیت کی بنیاد نفرت اور تقسیم ہے، اقتدار کی محرومی اسے وطن دشمنی پر لے آئی ہے۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ فورن فنڈڈ فراڈ جھوٹے فتنے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ مریم اورنگزیب دوستو، جس کو عرف عام میں ڈڈو بھی کہا جاتا ہے، اس ڈڈو کا کہنا تھا کہ فورن فنڈڈ فتنہ شفاف الیکشن نہیں، ملک میں انتشار، فساد، باڈیز اور خون چاہتا ہے۔ فورن فنڈڈ فتنے کا جھوٹ اور بہروب دونوں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ فورن فنڈڈ فتنہ چیف الیکشن کمشنر کو ہرجانے کا نوٹس دینے سے پہلے شہباز شریف اور خواجہ آصف کے ہرجانے کے نوٹس کا جواب دے۔ ڈڈو کا مزید کہنا تھا کہ 5 سال سے شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانے کے مقدمے میں عمران خان مفرور ہے۔ ہرجانے کا نوٹس اس لیے کیونکہ الیکشن کمشنر نے فورن فنڈڈ فتنے کا غلام بننے سے انکار کر دیا۔ این آر او نہیں دیا۔ ہرجانے کا نوٹس اس لیے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے فورن فنڈڈ فتنے کی توشہ خانے کی ڈکیتیاں پکڑ لیں۔ ہرجانے کے نوٹس سے پہلے فورن فنڈڈ فتنہ بتائے کہ رات کو ناکام مارچ چھوڑ کر گھر سونے کے لیے کیوں بھاگ گیا تھا۔ ایسا دوستو مریم اورنگزیب عرف ڈڈو کا کہنا ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے چیف جسٹس سے مطالبہ کر دیا ہے کہ قوم کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں، ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں جانوروں کی طرح نہ رکھا جائے۔ موجودہ حکمران 1100 ارب روپے کا ڈاکہ معاف کرانے آئے ہیں، چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ بھیڑ بکریاں بن جاؤ اور انہیں قبول کر لو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ کبھی بھی غلام کی پرواز اونچی نہیں ہوتی، چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک بزرگ کو مارا گیا، آدم سواتی پر ان کے گھر والوں کے سامنے تشدد کیا گیا، شہباز گل پر تشدد ہوا، جو ملک میں ظلم ہو رہا ہے وہ انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کام قانون کی حفاظت کرنا ہے، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، دوران حراست تشدد پوری دنیا میں خلاف قانون ہے۔ اگر آپ ہمیں تحفظ نہیں دیں گے تو ہمارے حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ جدید اور تیز رفتار زندگی میں ہم کرسی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، تاہم طویل بیٹھنے کے عمل کے درمیان صرف چند منٹ کی اٹھک بیٹھک، چہل قدمی یا دیگر جسمانی سرگرمی سے نہ صرف معیار زندگی بہتر ہوتا ہے بلکہ جسمانی پٹھے اور عضلات بھی بہتر حالت میں رہتے ہیں۔ پروفیسر ڈینیل مور اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ کرسی کا آرام چھوڑ کر درمیان میں 2 منٹ کی چہل قدمی کیجیے، یا کرسی سے 15 سے 20 مرتبہ اٹھنے بیٹھنے یا جسمانی گرمی سے نہ صرف خون میں شکر کی مقدار میں کمی ممکن ہے بلکہ اس سے پٹھے اور عضلات بہتر حالت میں رہتے ہیں۔ اس طرح غذا میں شامل امائنو ایسڈ کو پروٹین میں بدلنے اور پٹھوں کی تشکیل میں بدلنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل نے بتایا کہ طویل عرصے تک بیکار اور بے عمل بیٹھے رہنے سے کھانے کے بعد بننے والی شکر ٹھیک طرح سے حل یا ہضم نہیں ہوتی۔ اس موقع پر صرف 2 منٹ کی نچلے یا درمیانے درجے کی سرگرمی سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ماہرین ایک عرصے سے ان طریقوں پر غور کر رہے ہیں جو دن کے غالب حصے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہنے والے افراد پر منفی اثرات ظاہر کر سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا طریقہ دریافت کیا جائے کہ بدن کے پٹھوں کو مضبوط کرنے والے امائنو ایسڈ کو کام میں لایا جا سکے۔ اب تحقیق کے بعد چند منٹوں کی ورزش کا مشورہ دیا گیا ہے
اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق امائنو ایسڈ کا پروٹین میں بدلنا ضروری ہے اور بیٹھے رہنے سے یہ عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب اسے نظر انداز کرنے سے دھیرے دھیرے ہمارے پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بروقت عمل کر کے پٹھوں اور عضلات کو کمزور ہونے سے بچانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ادھوری نیند اور ڈیمینشیا میں تعلق کسی شخص کے رنگ اور نسل پر بالکل بھی انحصار نہیں کرتا۔ یورپی ماہرین کی ایک کثیر قومی ٹیم نے دریافت کیا ہے کہ بڑھاپے میں روزانہ 6 گھنٹے سے کم نیند لینے والوں کو بڑھاپے میں دماغی خلیات کے تیزی سے خاتمے یعنی ڈیمینشیا کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب تک کم نیند کا شریانوں، دل اور دماغ کی مختلف بیماریوں سے واضح تعلق سامنے آ چکا ہے۔ 35 سال سے جاری رہنے والی مذکورہ تحقیق 1985 میں شروع کی گئی تھی، جس میں برطانیہ، ہالینڈ، فرانس اور فن لینڈ کے ماہرین شریک ہیں۔ اس تحقیق میں 35 سے 55 سال کے تقریباً 10,000 رضاکار بھرتی کیے گئے تھے۔ اسٹڈی کے اختتام پر معلوم ہوا کہ جو لوگ بڑھاپے میں خراب اور ادھوری نیند کا مسلسل شکار رہتے ہیں، ان کی بڑی تعداد بڑھاپا شروع ہونے پر ہی ڈیمینشیا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آن لائن ریسرچ جرنل نیچر کمیونیکیشنز کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق روزانہ 6 گھنٹے سے کم نیند لینے والے افراد میں دماغ تیزی سے ختم ہونے یعنی ڈیمینشیا کا خطرہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی معمول کی نیند لینے والوں کے مقابلے میں 30% زیادہ۔ واضح رہے دوستوں کہ ڈیمینشیا کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ دماغی خلیوں کے تیزی سے مرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مختلف دماغی اور نفسیاتی بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اس نوعیت کی بیماریاں بہت آہستگی اور خاموشی سے اپنی پیش رفت جاری رکھتی ہیں۔ ان کے اثرات نمایاں ہونے میں بعض مرتبہ 10 سے 15 سال تک لگ جاتے ہیں۔ البتہ ان اثرات کے ظاہر ہو جانے کے بعد اکثر مریض کے پاس زیادہ وقت نہیں بچتا اور وہ چند سال بعد ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، نیند پر کوئی کمپرومائز مت کریں۔ کسانوں کی تحریک سے اپنی وابستگی درج کرانے کے لیے ایک دلہے نے کار کو چھوڑ کر ٹریکٹر سے شادی گھر تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ دہلی کے نزدیک ریاست ہریانہ میں کرنال کے ایک دلہے نے اپنی لگژری کار کو چھوڑ کر ٹریکٹر سے شادی ہال جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا سکے۔ دلہے نے کہا کہ اگرچہ ہم شہروں میں آباد ہو چکے ہیں لیکن ہماری جڑیں کاشتکاری میں پوست ہیں۔ کسان پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسانوں کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ کسانوں کی تحریک کو معاشرے کے مختلف حلقوں سے حمایت مل رہی ہے۔ یہاں تک کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی احتجاج کے حق کی وکالت کی ہے۔ زیادہ تر کسان پنجاب اور ہریانہ کے ہیں جبکہ دوسری طرف اتر پردیش کے کسان بھی یکجا ہیں۔ بوڑھے کسان اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیش ہیں۔ نیرو سلطنت روم کا شہنشاہ تھا جو 5واں اور آخری ثابت ہوا۔ نیرو حادثاتی طور پر تخت نشین ہوا۔ یہ شہنشاہ کلوڈیس کا بھتیجا تھا۔ کلوڈیس نے ہی بھتیجے کو جانشین مقرر کیا۔ کلوڈیس اور کیلیگورا کے بارے میں دوستوں میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک سازش کے تحت کیلیگولا کو قتل کیا گیا۔ کیسیوس کیریا کی قیادت میں محافظ دستے کے افسران نے کیلیگولا کے قتل میں ملوث تھے۔ اس بات کے شواہد نہیں کہ کلوڈیس قتل کی سازش میں شریک تھا، تاہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس سازش سے واقف تھا۔ فوج کی حمایت سے کلوڈیس اگلا شہنشاہ بنا اور اس نے کیسیوس کیریا اور قتل کی منصوبہ بندی میں شامل افراد کو سزائے موت کا حکم دیا۔ بہرحال نیرو 54 سے 68 تک روم کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا۔ مورخ فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس کے سیاہ کارنامے زیادہ ہیں یا سفید۔ نیرو نے ظلم، سفاکی اور بے حسی میں شہرت رکھتا تھا۔ نیرو نے اپنی ماں اور 2 بیویوں اور اپنے محسن کلوڈیس کے بیٹے کو بھی قتل کروایا۔ 19 جولائی 64 میں روم آگ کی لپیٹ میں آیا۔ خوفناک آگ 5 دن تک بڑھتی رہی۔ 14 اضلاع میں سے 4 جل کر خاک ساتھ بری طرح متاثر ہوئے۔
جب آگ روم کے در و دیوار کو بھسم کر رہی تھی اس وقت نیرو ایک پہاڑی پر بیٹھا بانسری بجا کر اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ اس کے حکم سے ہی لگائی گئی تھی۔ جب روم شعلوں کی لپیٹ میں تھا، نیرو روم میں نہیں بلکہ وہاں سے 39 میل دور اینٹیم میں موجود تھا۔ اس نے واپسی پر ذاتی خزانے سے متاثرین کی بحالی کی کارروائیاں شروع کی اور اپنا محل بے گھر ہونے والوں کے لیے کھول دیا۔ اس نے روم کو نئے سرے سے بسایا، خوبصورت عمارتیں اور کشادہ سڑکیں تعمیر کروائیں۔ آگ لگانے کے الزام میں اس نے بے شمار عیسائیوں کو قتل کروایا۔ 68 میں فوج نے بغاوت کر دی تو نیرو ملک سے بھاگ نکلا لیکن پکڑا گیا۔ سینٹ نے نیرو کو موت کی سزا سنائی لیکن اس نے پھانسی سے پہلے صرف 31 سال کی عمر میں 68 میں خودکشی کر لی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔